بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے آپ سبھی ناظرین کا بیسک لائف 001 پر خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک 12 سالہ لڑکے کی۔ آسٹریلیا کے ایک 12 سالہ لڑکے نے اپنے والدین کے خلاف $1,00,000 ہرجانے کا دعویٰ کیا، یعنی $1,00,000 اپنے پیرنٹس کے خلاف۔ استغاثے کی بنیاد یہ ہے کہ اسے کھبو یعنی بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا کیوں پیدا کیا گیا۔ کھبو ہونے کی وجہ سے وہ کھیلوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا اور انعام حاصل نہیں کر سکا۔ امریکی کانگریس کے ایک رکن مسٹر کلاڈ پیپر نے انکشاف کیا ہے کہ 1984 تک امریکہ کے 10,000 ڈاکٹروں کے پاس جعلی ڈگریاں تھیں اور باقاعدہ پریکٹس کر رہے تھے۔ امریکہ کے ہائی اسکولوں میں ہر دوسرا طالب علم شرابی ہے، ہر چوتھا سگریٹ نوشی کرتا ہے اور 10واں طالب علم حشیش استعمال کرتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق امریکہ میں ہر 7 منٹ کے بعد ایک بچہ منشیات کے سلسلے میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ 8ویں سیکنڈ میں ایک بچہ اسکول چھوڑ جاتا ہے، ہر 27ویں سیکنڈ میں ایک کم عمر لڑکی ماں بن جاتی ہے، ہر 47ویں سیکنڈ میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور ہر 36ویں منٹ میں کوئی امریکی یا تو آتشی اسلحے سے زخمی ہو جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں 1986 میں کم عمر بچوں کے مابین جنسی تعلقات کے 1200 واقعات ہوئے، جن کی عمریں 5 سال سے بھی کم تھی۔ برطانیہ میں اسکولوں کے نابالغ بچے 9 کروڑ پاؤنڈ سالانہ سگریٹ نوشی پر خرچ کر دیتے ہیں۔ ان خطرات و رجحانات کی ذمہ داری مخلوط تعلیم اور جنسی مناظر پر مبنی فلموں پر عائد کی گئی۔ جرمنی میں مرد کی مرد سے، عورت کی عورت سے شادی کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ برلن میں اس مطالبے کی حمایت میں 500 ہم جنسی کے حامی مرد خواتین نے مظاہرہ کیا ہے۔ 1984 کے ایک جائزے کے مطابق صرف سان فرانسسکو میں 70,000 ہم جنس پرست موجود تھے۔ ہم جنس پرستوں نے کولوراڈو میں اپنا پہلو ریڈیو اسٹیشن قائم کر لیا۔ ہمارے ترقی پسند سندھی دوست چونکہ سوشلزم کے قائل بلکہ اس کے علمبردار ہے اور سوویت یونین میں سوشلزم کے تجربے کو وہ اپنے دل کی آواز تصور کرتے ہیں، چنانچہ وہاں سوشلزم نظریے کے عین مطابق عورت کی آزادی کا جو تجربہ ہوا ہے، یہاں ہم اس کی تفصیلات پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں، یعنی تفصیلات غور سے سنیے۔ کمیونسٹ انقلاب کے بعد، آفٹر دا کمیونسٹ ریولیوشن، روس میں 1917 میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد اشتراکیت کی نظر کے عین مطابق کہا گیا، چونکہ خاندان سرمایہ شخصی اور مفاد کی پیداوار ہے، اس لیے اس بورژوائی خاندان کو ختم کیا گیا۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ مارکس کے دست راست انجلز نے اپنی کتاب خاندان کے آغاز میں لکھا ہے، خاندان دراصل اسی اقتصادی نظام کا نتیجہ ہے جو ملک زادی کے نظریے پر قائم ہو اور جو ایک نسل کو دوسری نسل سے وراثت پانے کا حق دیتا ہے، جس میں شوہر بیوی پر اس لیے حکم جماتا ہے کہ وہ تنخواہ وصول کر کے چلاتا ہے۔ انجلز نے اپنے اس نظریے سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر حق وراثت اور ذاتی املاک کو ختم کر دیا جائے اور عورت کی معاشی حیثیت سے مرد کے برابر کر دیا جائے تو پھر خاندانی نظام اور گھر کو قائم رکھنے کے لیے کوئی اقتصادی ضرورت باقی نہیں رہے گی، یعنی مرد کو عورت کے برابر کر دیا جائے، عورت کو مرد کے برابر کر دیا جائے۔ بچوں کی پیدائش پرورش کا معاملہ انجلز نے یوں حل کیا کہ عورت اور مرد کے ملاپ سے جو بچے پیدا ہو ان کی پرورش اور تربیت کا انتظام ریاست کرے۔ اپنی اس کتاب میں انجلز نے عورت اور مرد کے درمیان تعلق کا واحد محرک شہوت اور جنسی جذبات کو قرار دیتے ہوئے یہ فلسفہ ایجاد کیا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان وہی تعلق جائز ہے جو شہوت اور جنسی جذبات پر مبنی ہو، اور اسی وقت تک جائز ہے جب تک یہ جذبات اس تعلق کے متقاضی ہوں۔ جب یہ جذبات سرد پڑ جائے یا ان پر کوئی دوسرا جذبہ غالب آ جائے تو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ اسی فلسفے پر اشتراکیوں نے روس میں اجتماعی اور معاشرتی زندگی کی تعمیر شروع کی۔ اس نقطۂ نظر کو جمعیت اقوام میں سوئس روس کی نمائندہ مادام کولنٹائی
کولنٹائی نے نہایت خوبی کے ساتھ ان الفاظ میں پیش کیا: محبت ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس ہے جو آدمی پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہے۔ آپ پانی پی لیتے ہیں، گلاس کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح عورت و مرد کے باہمی ملاپ سے آپ مزہ اٹھائیے اور جس سے لطف اٹھاتے ہیں اس کو بھول جائیے، یعنی سیکس کیجیے اور لڑکی کو چھوڑ دیجیے۔ معاشرے کے اس نظریے کے مطابق تشکیل کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر اشتراکی روس کے قوانین ازدواج 1918 اور 1927 میں دو باتیں بالکل واضح طور پر طے کر دی گئی۔ ایک ہے کہ تمام بچے ریاست کی ملک ہوں۔ دوم یہ کہ مذہب کے تحت باندھے ہوئے تمام نکاح ناجائز قرار دیے جاتے ہیں۔ ان کو ختم کرنے کے لیے ایک فرق کا دوسرے کو اپنے ادارے سے محض ایک کارڈ کے ذریعے سے اطلاع دینا کافی ہوگا۔ خاندانی نظام اور گھر بنا کر رہنے کے خلاف جذبات کو اس حد تک مشتعل کیا گیا کہ اشتراکی پارٹی کی 13ویں کانگریس نے گھر کو سابق نظام سرمایہ داری کے ہتھ کنڈوں کا مرکز اور اس کے کمینہ حرکات کی آخری گیمن گاہ قرار دیا۔ گھر کو تباہ کرنے کے لیے کچھ نقصانات ہیں جو نیچے لکھے جاتے ہیں۔ 17 اور 32 سال کے درمیان کے تمام عورتیں ریاست کی ملک قرار دے دی گئی اور ان پر ان کے شوہروں کے حقوق ساقط کر دیے گئے۔ بچوں میں رجحانات پیدا کیے گئے کہ وہ اپنے والدین کے خلاف حکومت کے لیے جاسوسی کرے۔ پہلے ہر مرد اور ہر عورت پر یہ لازم کیا گیا کہ جو کام اس کو دیا جائے وہ بہرحال اس کو کرنا ہی ہوگا۔ پھر یہ کیا جانے لگا کہ شوہر کو اگر ایک شہر میں کام دیا جائے تو بیوی کو کسی دوسرے شہر میں کام پر لگایا جائے۔ ان حالات میں شوہروں اور بیویوں کو مشکلات محسوس ہوئی تو لیبر بورڈ نے ان مشکلات کا یہ حل نکالا کہ وہ اپنی جگہ پر جس کو چاہے میاں اور بیوی بنا لے اور ساتھ ہی جائز اور حرامی بچوں کو تمام حیثیتوں سے برابر کر دیا۔ عورتوں کی سہولت کے لیے ملک میں جگہ جگہ سرکاری اہتمام میں حمل گرانے کے مرکز قائم کر دیے گئے تاکہ جو عورتیں اپنے جائز یا ناجائز حمل گرانے کے خواہش مند ہو ان کو کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ اب جو قوانین بنائے تھے اس کے نتائج دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں۔ ان قوانین کا جو نتیجہ نکلا اسے اس وقت کے ایک مصنف نے ان الفاظ میں تحریر کیا ہے: حکومت کے لاوارث بچوں کی پرورش کے اداروں کے علاوہ 50 لاکھ بچے در بدر گھومتے پھرتے رہتے ہیں جنہیں نہ تو کھانے کے لیے ملتا ہے اور نہ ہی سونے کے لیے چھت میسر ہے۔ 11-12 سالوں کی لاکھوں لڑکیاں روسی نوجوانوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے بھیجی جاتی رہتی ہیں۔ روسی حکومت اس کو پرائیویٹ تجارت میں شمار کرتی ہے اور اس کی اجازت دے کر اپنی مقررہ ٹیکس وصول کرتی ہے۔ لینن کی بیوی کے اندازے کے مطابق ایسے بچوں کی تعداد 70 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ بچوں کے جرائم کا مسئلہ اتنا اہم ہو گیا تھا کہ 7 اپریل 1935 کو مرکزی انتظامیہ کمیٹی اور سرکاری محکموں کے اعلیٰ افسروں کو نسل نے متفقہ طور پر یہ قرار دیا کہ 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو پوری یعنی بالغ آدمیوں کے برابر سزا دی جائے۔ 1934 کے اعداد و شمار کے لحاظ سے صرف ماسکو میں 57,000 ولادتوں کے مقابلے میں 1,54,000 حمل گرائے گئے اور دیہات میں 2,42,969 ولادتوں کے مقابلے میں 3,24,194 حمل گرائے گئے۔ گویا شہروں میں پیدا ہونے والے ہر 4 بچوں میں سے 3 کو رحم مادری ہی میں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ طلاقوں کی کثرت کا یہ حل ہوا کہ 1935 کے پہلے 5 مہینوں میں ہی رجسٹری شدہ شادیوں کے مقابلے میں طلاقوں کی تعداد 38% سے زیادہ تھی، یعنی جہاں 100 شادیاں ہوتی وہاں جوڑے منتشر ہو جاتے۔ مئی 1935 میں یہ تعداد 3 سے 44 تک پہنچ گئی۔ اب اس کے نتائج میں آنکھ کھلتی ہے۔ جب عورت کی آزادی کے شاندار نتائج سامنے آئے تو اشتراکیوں کی آنکھیں کھلی۔ مشہور اخبار اوزوشیشار نے اپنی 14 جولائی 1935 کی اشاعت میں اس بات پر زور دیا کہ وقت آ گیا ہے کہ ازدواجی زندگی میں خیانت کو قانونی جرم قرار دیا جائے اور لوگوں کو واضح کر دیا جائے کہ تعلقات عورت شو میں بے وفائی اشتراکی کے اخلاقی روح سے سخت معیوب اور قابل مواخذہ ہے۔ اب تک حکومت کے سارے وسائل و ذرائع اپنا سارا زور اسقاط حمل، طلاق اور آزادانہ عشق بازی کی تبلیغ و ترویج پر صرف کر رہے تھے اور اب سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ ان چیزوں کی مذمت کرنے پر زور صرف کرنے لگے۔ والدین کے حقوق اور مرتبے کو تسلیم کیا جانے لگا۔ بچوں کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری پھر والدین پر ڈالی جانے لگی۔
کثرت سے ایسا لٹریچر شائع کیا جانے لگا جس میں طلاق اور اسقاط حمل کی خطرناکیوں اور ان کے گھناؤنے پن کا اظہار ہوتا ہے۔ شفقت پدری، محبت مادری کے گن گائے جانے لگے۔ گھریلو زندگی کے محاسن، اس کے فوائد اور اس کی برکتیں دلوں میں بٹھائی جانے لگی۔ حکومت کی طرف سے احکام جاری کیے گئے کہ جگہ جگہ کانفرنسوں اور جلسوں کے ذریعے سے گھر اور خاندان کی خوبیاں لوگوں کے ذہن نشین کی جائے۔ اب ایک برس پہلے جو اخبار نویس اور جو ادیب اور جو ترقی پسند مصنفین گھر اور خاندانی نظام کی برائیاں تباہ کاریاں پر سارا زور قلم صرف کر رہے تھے، اب وہ اس سے زیادہ زور و قوت کے ساتھ لوگوں کو یہ سمجھانے اور سکھانے لگے کہ گھر اور خاندان کے نظام کو مضبوط کرنا ابتدائی اشتراکی اخلاقی ہے، اور جو لوگ طلاق کا نعرہ استعمال کرے وہ سزا کے مستحق ہیں۔ محکمہ انصاف کی کاوش۔ محکمہ انصاف کے سرکاری رسالے نے عقد نکاح کی دوا میں حیثیت کی توثیق کرتے ہوئے لکھا کہ شادی کی قدر و اہمیت ایسی صورت میں ہے کہ جب کہ فریقین اس کے ذریعے زندگی بھر کے ملاپ کا ارادہ رکھتے ہوں۔ آزاد عشق بازی بوزھوائی کردار ہے، سوویت باشندوں کو اس سے احتراز واجب ہے۔ 1936 میں ماہرین قوانین اور عمرانیات کے کمیشن کے صدر اسٹولز نے مندرجہ ذیل سفارش کی۔ نکاح ایک اجتماعی فریضہ ہے، اب تک طلاق بہت سہل چیز رہی، ضرورت ہے کہ آئندہ اسے دشوار بنایا جائے۔ ایک سوشلسٹ ملک میں اسقاط حمل کے جواز کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اشتراک عورت بلا شبہ مرد کے ہم رتبہ ہے، لیکن وہ اس عظیم فرض سے سبکدوش نہیں کی جا سکتی جو قدرت نے اس پر عائد کیا ہے، یعنی ماں بننے کا فرض۔ اس کی زندگی دوہری اہمیت رکھتی ہے، ایک اس کی شخصی حیثیت سے، دوسری ماں ہونے کی حیثیت سے۔ اس کے بعد رشتہ نکاح اور خاندان کے نظام کے استحکام کے لیے اشتراکیوں نے جو قوانین نافذ کیے اور جو اصلاحات جاری کی ہوئے ہیں۔ پوسٹ کارڈوں کے ذریعے طلاق دینے کا طریقہ منسوخ کر دیا گیا۔ طلاق پر فیس عائد کر دی گئی، مثلا پہلی طلاق پر 50 روبل، دوسری طلاق پر 100 روبل اور تیسری طلاق پر 300 روبل، اور بعض حالت میں اس کی شرح 2000 روبل کر دی گئی۔ طلاق کو ایک قابل نفرت چیز بنانے کے لیے طلاق دینے والے اشخاص کے پاسپورٹوں پر بھی ان کی خصلت اور ان کے طلاقوں کی تعداد کا اظہار ضروری سمجھا گیا۔ جائز اور حرامی بچوں کے درمیان امتیاز کو بحال کر دیا گیا۔ اسقاط حمل کو قتل کا ہم معنی جرم قرار دیا گیا، یہاں تک کہ اس کا مشورہ دینے والے تک کے لیے 2 سال کی قید کی سزا مقرر کی گئی۔ غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں اور 3 سے کم بچے والے والدین پر ٹیکس عائد کر دیا گیا، یعنی کسی کے بھی 3 سے کم بچے نہ ہو۔ بچوں کی پیدائش کی ترغیب دینے کے لیے عورت کو زچگی کے دنوں میں رعایتیں اور سہولتیں بہم پہنچانے کا اور بچوں کے لیے وظائف کا طریقہ جاری کیا گیا۔ جن والدین کو پہلے جاسوس کے خلاف اکسایا جاتا تھا، اب ان کو یہ تعلیم دی جانے لگی کہ بچوں کو اپنے ماں باپ سے محبت اور ان کی عزت کرنی چاہیے، اگرچہ وہ پرانی وضع کے ہوں اور بچوں کی اشتراکی لیگ سے نفرت بھی کرتے ہوں۔ استالین نے خود بچوں سے میل جول کا اظہار شروع کیا اور ان کے ساتھ تصویر کھنچوائی۔ اس طرح سے 20 سال کے اندر ہی گھر اور خاندان اور زن و شو کے تعلقات سے متعلق اشتراکیوں نے اپنے سارے فلسفے کو لپیٹ کر رکھ دیا، اور تجربے نے واضح کر دیا کہ وہ بالکل غلط راہ پر چل پڑے تھے۔ اب وہ لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکولوں اور کالجوں کو بھی ایک دوسرے سے الگ کرنے اور مخلوط تعلیم کے طریقے کو ختم کرنے پر زور دینے رہے۔ اس کا تجربہ یہ ہوا کہ ان مشترک اداروں کی وجہ سے عورتوں اور مردوں میں صرف ذہنی انارکی اور اخلاقی آوارگی ہی نہیں پیدا ہو رہی ہے، بلکہ ملک کے اجتماعی اور فوجی قوت پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ سب کچھ اشتراکیوں نے کیا، لیکن چونکہ اصلی غلطی باقی رہی اور عورت کو خاندان کی ذمہ داریوں سے الگ کر کے مرد کی طرح کام کرنے کی ذمہ داری برقرار رکھی گئی، اس لیے ان ساری اصلاحات کے باوجود حالات بہتر نہ ہو سکے۔ اسلام نے بہت بہترین نظام دیا ہے، یعنی عورت کے اپنے کام ہیں، مرد کے اپنے کام ہیں۔ تو دوستوں، ویڈیو ختم کرتے ہیں۔